السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، راہ نور کے پروگرام میں آج بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور منبر پر جب جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی آپ کو ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ ادھر منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں اور آمین 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 3 مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آمین آمین۔ جب نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آج ہم نے پہلی مرتبہ ایسا سنا ہے، ما سمعنا قبل ھذا، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، آج حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کے 3 دعائیں دیں اور میں نے اس پر آمین کہی۔ اور اگر آپ یوں کہیں کہ اگر وہ اعمال نہ کرے تو 3 بد دعائیں دیں اور میں نے آمین کہی۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رمضان کا مہینہ پا کر بھی رب کے قریب نہ ہو سکے تو یہ انسان رب کی رحمتوں سے بعید ہو جائے، دور ہو جائے، میں نے آمین کہا۔ دوسرے نمبر پہ کہا، والدین کو پائے اور ان کی دلی دعائیں لے کر جنت کا مستحق نہ ہو جائے تو یہ شخص بھی رب کی رحمتوں سے بعید ہو جائے۔ بعدا من ادرک والدی فلم یدخلہ الجنہ، اور یہ جنت کا مستحق نہ بن سکا، ان کی دلی دعائیں نہ لے سکا تو فرمایا یہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ میرا نام آئے اور میرے پہ درود و سلام علیہ الصلاۃ والسلام نہ بھیجے تو یہ بھی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ رمضان کا لفظی ترجمہ ہی اتنا خوبصورت ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم رمضان کے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائیں۔ رمضان ترمز الذنوب سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ گناہوں کو جلاتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے، گناہوں کے اثرات ختم کرتا ہے، گناہوں کی نحوست کو ختم کرتا ہے، جو رمضان کو اس کے آداب کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، لو یعلم العباد، اگر بندوں کو پتہ چل جائے ما فی رمضان، کہ رمضان اللہ کے کتنے قریب کر سکتا ہے اور انسان کے غموں کا کیسے خاتمہ کر سکتا ہے اور انسان کو کیا کیا ترقیوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میرے امتی یہ تمنا کرنا شروع کر دیں کہ کاش پورے سال رمضان ہی چلتا رہے، یہ 1 مہینے کے لیے نہ آئے بلکہ 12 مہینے رمضان ہی چلتا رہے، یہ انسان دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اہمیت کو مزید بیان کرتے ہوئے موقع پہ فرمایا، اوصیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم، ویسے تو ساری امتوں نے روزے رکھے لیکن فرمایا میری امت کی جب روزے رکھنے کی باری آئی تو رب نے ان کو ایسا نوازا، ایسا مقام عطا فرمایا جس کو شاعر اپنے سادہ الفاظ میں یوں کہتا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، تحفے میں پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہ گاروں کو تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو خاص طور پر 5 انعام رمضان میں ایسے دیے گئے کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ سب سے پہلا انعام، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک اور عنبر کی خوشبو سب سے قیمتی خوشبو سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا وہ کم ہے رب کے کاغذوں میں، جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے معدے سے جو بو پیدا ہوتی ہے
وہ اس مالک اور خالق کے کاغذوں میں اس مشک اور عنبر سے بھی زیادہ معطر ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا روزہ یہ رکھتا ہے اور مخلوقات حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحَيْتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، سمندر کی مچھلیاں تک اور دیگر مخلوقات اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں، استغفار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَ، اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو اور مزین فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں ازدادی حسنا لأولیائی، ازدادی طیبا لأولیائی، میرے اولیاء یعنی جو روزے دار ہیں رب ان کو اپنا ولی کہہ رہا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار، جس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لی، وہ مرد وہ عورت وہ چھوٹا وہ بڑا، رب اس کو اپنا ولی، خود اللہ اپنا ولی کہہ رہے ہیں کہ میرے اس ولی کے لیے اور خوبصورت ہو جا، میرے اس ولی کے لیے اور معطر ہو جا۔ رب اتنا کریم ہے کہ روزہ رکھنے پہ اپنے اس گناہ گار بندے اور بندی کو اپنا ولی اور اپنی ولیہ بنا رہے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ جنت اس کے لیے اور خوبصورت کی جاتی ہے۔ یہ دنیا جس کو ہم اپنا سب کچھ دے بیٹھے ہیں، اس کے پہاڑ، اس کے چہکتے ہوئے پرندے، اس کے پھل پھول، اس کے دریا ندی، یہ خوبصورت رب نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، اس کو رب نے ایک مرتبہ بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کو وہ حسن کا حکم نہیں دیا، یہ اتنی خوبصورت ہے۔ تو جس جنت کو اللہ روزانہ رمضان کے اندر 5 مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں ازدادی حسنا لأولیاء، ازدادی طیبا لأولیاء، اور معطر ہو جا اور خوبصورت ہو جا۔ اور چوتھے نمبر پہ انعام کیا ملتا ہے وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، فلا یخلصوا فی الی ما کانوا یخلصون الی فی غیری، وہ رمضان میں حملے نہیں کر سکتا، اللہ اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیے، نفس ہمارے ساتھ ہی ہے، جس نے شیطان کو بھی برباد کیا تھا، اس پہ کنٹرول کرنا۔ آدھا کام آدھا پیکج ادھر سے مل گیا، آدھا پیکج ہم ہمت کر کے اپنے نفس کو یہ دیکھیں کہ یہ نفس امارہ کی طرف جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ کی طرف جا رہا ہے، کہ جس کو جاتے ہوئے یہ انعام ملے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس نفس کو ہم نے تھوڑا سا سنبھالنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی راہیں بھی آسان، دنیا بھی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اور 5واں انعام اس حدیث پاک میں جو فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فی آخری لیلی، اس کی آخری رات میں پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بڑے ادب سے گزارش کروں گا، ہر رات 10 لاکھ لوگوں کو مغفرت اور جنت کا سرٹیفکیٹ، اور خاص طور پہ اس حدیث میں جو آخر میں فرمایا کہ سب کی مغفرت، لیکن فرمایا جو دلوں میں شرک رکھنے والا، اللہ کے غیر کو رکھنے والا، اس کی مغفرت پورا مہینہ نہیں ہوتی۔ دلوں میں دوسروں کی نفرت، کینہ، بغض، ایک بندے کی دوسرے بندے سے لڑائی ہوگی اور دل میں کینہ کیا رکھے بیٹھا ہے، اس کا کوئی نقصان ہونا چاہیے، اور جو ہی اطلاع ملی کہ آپ کے دشمن کو یہ نقصان پہنچا ہے، اور یہ خوش ہو کر حضرت حاجی صاحب یا روزے دار صاحب یا نمازی صاحب دل ہی دل میں خوش ہو کے کہہ رہے ہاں اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، یہ اس کا مستحق تھا کہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ بہت اچھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ جو اپنے دشمن کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہے، اسی کو کینہ پرور کہتے ہیں، اس کی ماہ مبارک میں بخشش نہیں ہوتی، لہٰذا دشمنوں کو بھی دلوں سے معاف کریں۔ امام الانبیاء کے اس خطبے کو سامنے رکھیں، 13 سال کی اذیتیں، مصیبتیں، مصائب، آلام، لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوذ بہ احد، فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ پہلا جمعہ مسجد قباء کے پڑوس میں مسجد جمعہ میں جب دیا تو کیا فرمایا اس موقع پہ
ایک شکوہ نہیں کیا، ایک شکایت نہیں کی۔ ہم نے بھی اس کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیوں سے شکوہ شکایات کو ختم کرنا ہے، تاکہ ہم رمضان کے وہ برکات سمیٹ سکیں جس کے لیے یہ ماہ مبارک ہمارے پاس آیا ہے۔ اچھی ابتدا کریں، انتہا بھی رب اچھی کر دے گا۔ جو میرے آپ کے بس میں ہے ہم وہ کر دیں، تو ہم آئیے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کی ابتدا اپنے سارے اندر کے جتنے بھی غلط جذبات ہیں اس کے خاتمے کے ساتھ، جیسے روٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، رب نے جو جو چیزیں منع کی، حرام تو چھوڑیے حلال بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو دلوں کا کینہ، دلوں کی نفرت یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر روزے کی برکات لینی ہے، روزے کے وہ فوائد جو اللہ چاہتے ہیں وہ لینا چاہتے ہیں، تو دلوں کو نفرتوں سے پاک کریں، کینوں سے پاک کریں۔ پھر دیکھیے رب کیا برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت انس جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی 10 سال خدمت فرمائی، ان کو کیا فرمایا؟ یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد، اے میرے بچے صبح و شام اس حالت میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جوانی ہو یا بڑھاپا، صبح سے مراد جوانی اور شام سے مراد بڑھاپا، جوانی ہو یا بڑھاپا، ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد، دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا، وذالک من سنتی، یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ تو آئیے اس ماہ مبارک میں روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی اچھی چیز کی ہم نیت کریں۔ آج پہلے دن ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ راہ نور میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم آقا کریم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے 3 عشروں کا جو تذکرہ کیا ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آپ نے فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ ماہ مبارک کا رحمت سے بھرا ہوا ہے، دوسرا عشرہ رمضان کا مغفرتوں سے بھرا ہوا ہے، اور تیسرا عشرہ ماہ مبارک کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے پہلا عشرہ جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہم کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہمارے اوپر بھی رب کی رحمت اترنا شروع ہو جائے، کون سے رحمت والے کام ہیں اور کون سے رحمت کے دروازے کھلوانے والے اعمال ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس عشرہ کے اندر ایک معروف اور مشہور دعا ہے، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بے شک تو بڑی خیروں والا ہے۔ اس دعا کا اہتمام بھی کریں اور رب سے رب کی رحمت کو مانگیں۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ اس پوری کائنات میں جتنی مائیں ہیں، چاہے وہ انسان کی ہیں چاہے وہ حیوانات کی ہیں، جتنا بھی یہ پیار اور شفقت دے رہی ہیں، اللہ کی اس رحمت کے ایک حصے کو رب نے تقسیم کیا، اور یہ سب اس ایک حصے کی وجہ سے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی ممتا، یہ سارا رحم اللہ کی طرف سے یہ ایک نسبت آئی ہے، جس سے یہ ساری محبتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور کل قیامت میں بھی نظر آئیں گی۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ایک جو حصہ ہے اس کو بھی اپنے پاس واپس دے لیں گے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءً، دنیا میں تو 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک کو تقسیم کیا، لیکن کل قیامت میں اللہ 100 کے 100 اپنے پاس، اس کے بدلے میں ہوگا کیا کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، انسان سگے بھائی کے پاس جائے گا۔ بھائی ایک نیکی کی
میرے اوپر شفقت کر دے، رحمت کر دے۔ سگا بھائی انکار، سگے بہن بھائی تو چھوڑیے، ماں باپ انکار کر دیں گے، وہ امی و ابی و صاحباتہ و بنی، بیوی بچے انکار کر دیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر انسان کو اپنے غم سوار ہوگا۔ اس دن بھی کام آئے گی تو رب کی رحمت کام آئے گی۔ رب اتنے رحیم و کریم ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ہم جب بار بار پڑھتے ہیں تو ایک بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، روزانہ کئی دفعہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ عام طور پر آپ کسی چیز کے آنر بن جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار آ جاتا ہے، کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو لوگ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بیان کرنا چاہا تو رب العالمین کا لفظ بولا، اپنے محبوب کی رحمت کو بیان کرنا چاہا تو رحمت للعالمین بولا۔ اللہ بھی فضل فرمانے والے، کرم فرمانے والے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں رحیم اور کریم ہوں، میں رحمت دینے والا ہوں، میرے بندے بھی رحیم اور کریم بنے، ان کی وجہ سے بھی رحمتیں تقسیم ہونی چاہیے۔ اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ چاہتے ہیں میرے بندوں کے اندر بھی موجود ہوں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی رحیم ہونے کی صفت کو قرآن میں بیان کیا، ان ربک لرؤوف الرحیم، اور اپنے محبوب کی رحیم ہونے کو بھی قرآن میں ذکر کیا، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت والے کچھ کام ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی وہ بوندیں نازل ہوں گی، وہ رحمت کی بارش نازل ہوگی جس سے ہمارے مردہ دل زندہ ہوں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا کام، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ، آسمان والا تم پہ رحم کھائے گا۔ اور یہ اصول اپنا لو، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ رب کا قانون ہے، جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے۔ ایک اللہ والے بہت بڑے محدث دنیا سے جا رہے ہیں اور پوچھا گیا، خواب میں زیارت ہوتی ہے، کیا بنا آپ کا؟ کہ مکھی پہ تھوڑا سا رحم کھایا تھا، میں لکھ رہا تھا اور میں نے اپنا لکھنا روک لیا کہ مکھی کی پیاس بجھ جائے، تو رب نے اس بات پر ان کی بخشش فرما دی۔ تو رحمت والے کام جو ہم نے کرنے ہیں، سب سے پہلا کام ہم نے دوسروں پہ رحم سمجھانا ہے، تو اس انداز میں سمجھائیں کہ مجھے کیسے سمجھایا جائے تو میں پسند کروں گا، میں اگر یہ غلطی کر لوں، میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا تو مجھے اچھا لگے گا۔ یہ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ گھر میں اپنے بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کچھ نہیں کہتے، میرا بچہ بچ گیا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ، گاڑی کو خراش آ جائے، میرا بچہ ٹھیک ہے، میرے بچے کو کوئی خراش تو نہیں آئی۔ اور وہی ڈرائیور سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم ڈرائیور کو غلیظ ترین گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس کا عزت نفس نہیں ہے؟ فرمایا جو دوسروں پہ رحم کھاتا ہے، اللہ کے وہ رحمتوں کے در کھلتے ہیں جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو رحمت والے کام میں سے ایک بنیادی چیز جو ہم نے اس رمضان میں نیت کرنی ہے کہ دوسروں پہ رحم کھانا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا 4 کام اچھے اخلاق اور رحیم ہونے کی علامت ہے کہ سلمن قطعک، جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کریں۔ آت من حرمک، جو محروم کر رہا ہے اس کو عطا کریں۔ احسن من اساء الیک، جو برے طریقے سے پیش آ رہا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اس کی بہت بڑی مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور میری آپ کی اماں جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کے ماں باپ اس ماں پہ قربان، جن کی پاکیزگی کو، جن کی طہارت کو رب نے 2 رکوع کے اندر سورہ نور کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں فرعون کا تذکر آیا، رب کا اتنا جلال آپ کو نظر نہیں آئے گا، حالانکہ فرعون بڑا ظالم انسان تھا۔ 70,000 بچے جس نے شہید کر دیے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، مردوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو باندیاں بنا کر ان پر ظلم و ستم کی داستان رقم کرتا، بڑا کچھ بیان ہوا۔
نمرود کا تذکرہ ہے، شداد کا ہے، مختلف بادشاہوں کے ظالموں کے تذکرے آئے، لیکن جب ایک پاک دامن عورت کے اوپر تہمت کی باری آئی تو قرآن کا انداز ہی بدل گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ پورے 2 رکوع میں یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہن بیٹیوں سے خاص طور پر اور مردوں سے بھی کہ سورۃ النور کو ضرور اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، سورۃ النساء ضرور پڑھائیں۔ اس واقعے کے اندر ایک ایسا شخص بھی ملوث ہو گیا منافقین کی غلطی سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عزیز تھے اور ان پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اب اس واقعے کے بعد بیٹی پہ اتنا بڑا الزام، صرف اتنی قسم کھا لی کہ اب میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ رب کو یہ ادا بھی پسند نہ آئی اور قرآن کی آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ تم میں سے جو صاحب شان ہیں، فضیلت والے ہیں، صاحب فضل و کرم ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، ان کی شیان شان نہیں کہ ایسی قسم کھائیں، بلکہ کیا کریں؟ ولیعفوا ولیصفحوا، معاف کریں، درگزر کریں۔ الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے؟ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ فوراً سنتے ہی کہا بھلا یا رسول اللہ، میں کیوں نہیں پسند کرتا کہ اللہ میرے پہ فضل فرمائے، میرے اوپر رحم فرمائے، میرے اوپر اپنا کرم فرمائے۔ پہلے اگر 1000 دیا کرتا تھا، اب 2000 دیا کروں گا۔ یہ ہم نے رحمت والے کاموں کو اپنے اندر لانا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من حرم من الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے، رحم کرنے سے محروم کر دیا گیا، جس کو بولنے کا پتہ نہیں، شفیق نہیں ہے اور اس کو بولنے کا انداز اس کا اچھا نہیں ہے، فرمایا وہ ساری خیروں سے ہی محروم ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں ایسے بالا خانے، ایسی کوٹھیاں جن کو ظاہر سے اور باطن سے، جیسے ڈائمنڈ کی ایک چیز ہوتی ہے، یوں بنایا گیا ہے کہ جنت والے بھی دیکھ کے یوں رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملیں گی کس کو؟ تو آپ نے سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی لمن اطاب الکلام، جو گفتگو میں رحیم ہوں گے، شفیق ہوں گے، بات کریں گے تو اس انداز میں بات کریں گے کہ اگلا سمجھے گا اس جیسا شفیق، مہربان، قدردان، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ گفتگو میں اس انداز میں جائیں گے کہ ہر بندہ اس کو اپنا سمجھے گا۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ، لوگوں کو کھلائیں پلائیں گے اور ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کریں گے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو اس وقت روئیں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ آج رمضان میں بھی ہمیں تہجد کی توفیق نہیں مل رہی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دوسروں پہ رحم کھانا چھوڑ دیا اور دوسروں کے اوپر شفقت والا معاملہ چھوڑ دیا۔ تو ہم نے ان رحمت والے کاموں کی طرف آنا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو رب کی رحمتوں کے در کو کھلوا دیتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام۔ جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا، چونکہ پہلا عشرہ اولہ رحمہ، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر ہم رحمتیں لینا چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کریں اور نماز کو سکون سے پڑھیں۔ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ فرمایا بیٹا سکون سے نماز پڑھا کرو، سکون مل جائے گا۔ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جو پوچھی جانی ہے عبادات میں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ اور رشتہ داروں میں سب سے پہلا جو رشتہ ڈسکس ہونا ہے، پوچھا جانا ہے، وہ میاں بیوی کا تعلق۔ اگر ایک دوسرے کے لیے رحیم اور کریم ہوں گے، شفقت اور مہربان قدردان ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، تو یہ وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے اللہ کی رحمتیں یوں اس کے دروازے کھلتے ہیں۔ فَمَا يَغْلِبُهُنَّ اللَّئِيمُ وَيَغْلِبْنَ الْكَرِيمُ، کریم آدمی، رحیم آدمی اپنی بیوی کے ناز نخرے برداشت کرتا ہے۔ ناز نخرہ کرنا میری آپ کی ماں عائشہ کی سنت ہے،
اور ان کو منانا میرے آپ کے آقا کی سنت ہے۔ خود اس جگہ پر پانی منہ لگا کر اسی جگہ پر پانی پی کے بتا رہے ہیں کہ یوں محبتیں کی جاتی ہیں۔ تو محبتیں دینے سے گھروں میں محبتیں، بچوں کو پیار، بچوں کے ساتھ شفقت۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پہ ایک شخص آیا کہنے کا اتقبلون صبیانکم، تم اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو نہیں چومتے۔ فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کے مادے کو ہی ختم کر دیا۔ امی جان امی عائشہ کو اللہ کے محبوب ہمیشہ جب نکلتے تو سب سے آخر میں ہمیشہ ان کے کبھی ماتھے پہ، سر پہ، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، جب جاتے تب بھی، جب آتے سفر سے تب بھی۔ حسنین کریمین کو سونگا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے۔ پوچھا گیا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا ہما ریحانتا یا من الجنہ، میرے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو رحمتیں کھلوانے والے یہ اعمال ہیں، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، نماز کا، قرآن کی تلاوت کا، اور اللہ سے لو لگانے کا، لوگوں کے اوپر خرچ کر کے ہم نے رب کے قریب ہونا ہے، اور اس عشرہ اول کے اندر رب کی خوب رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ رمضان کے اندر کچھ مسائل لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک کہ سوال بار بار آتا ہے کہ ایک نیکی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بیچ میں چھوٹ گیا، تراویح پڑھ رہے ہیں، 2 دن چھٹی ہو گئی، 4 دن چھٹی ہو گئی، پھر کہتے ہیں اب چھوٹ گیا، اب رہنے دیں، روزہ رہ گیا، تہجد رہ گئی، کوئی بھی عمل رہ جائے اس کو نئے سرے سے اس میں تاخیر نہ کریں۔ میں کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑ، ممکن ہے یہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کر، ممکن ہے یہی تیری پکڑ کا سامان بن جائے۔ گناہ کی لذت میں مت ڈوب، لذت عارضی ہے، گناہ ہمیشہ رہنے والا۔ نیکی کی مشقت سے مت گھبرا، مشقت عارضی ہے، نیکی ہمیشہ رہنے والی۔ میرے ایک بڑے اچھے بزرگ دوست تھے، استاد تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، 25 سال سے مستقل آپ تہجد پڑھیں، کبھی ناغہ نہیں ہوا، 25 سال سے فلاں مختلف اعمال کا تذکرہ ہوا، صلاۃ التسبیح 25 سال سے بلا ناغہ۔ تو کہنے لگے کہ جب بھی چھوٹتی ہے نا تو میں اپنے اوپر جرمانہ لگاتا ہوں۔ اللہ نے تھوڑا سا جرمانے کو جب دیکھا کہ اس میں واقعی صحیح سچی طلب ہے، اللہ نے پکی توفیق عطا فرما دی۔ تو ہم بھی اگر روزہ چھوٹ جائے، دل نہیں کر رہا، تو اپنے اوپر کوئی نہ کوئی جرمانہ لگائیں۔ جب تک یہ تھوڑی سی تغودو نہیں کریں گے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل چھوڑتا ہے استغفار کریں، رب کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فرماتا ہے ایک دن میں ایک گناہ کو 70 دفعہ اگر تم سے ہو جاتا ہے، 70 دفعہ معافی مانگنے آ جانا، تاخیر نہ کرنا۔ ممکن ہے تاخیر کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ ایک اور مسئلہ بڑا رمضان کے اندر پیش آتا ہے کہ کہتے ہیں جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور خیالات جو ہے نا وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا لوگ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا۔ دل کیوں نہیں لگ رہا؟ کہ یہ دل نے مانا ہی نہیں ہے کہ مجھے دینے والا وہ ہے۔ جب دل یہ تسلیم کر لے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تجھی سے سارے معاملے حل کروانے ہیں، تو پھر دل اس کے علاوہ کہیں اور نہیں لگے گا۔ اس لیے اپنی عبادت کے اندر جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس میں کم از کم، یہ بہت زبردست چیز ہے، میری آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے یہ چیز، کہ ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، مثلا نماز میں کھڑے ہوئے تو شروع میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، درمیان میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آخر میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری چیزوں کو سن رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سن رہا ہے۔ اور ایک اور چیز نماز میں دل لگانے کے لیے بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم نماز کے ترجمے کو یاد کریں۔ یقین کریں اللہ کی ایسی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ایک ایک چیز ایسی انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اے اللہ تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہیں، بڑا رحمان بڑا رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تیری ہی عبادت، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صراط مستقیم کی ہمیں رہنمائی عطا فرما، ان لوگوں کی راہ دکھانا جن پہ تیرا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کی راہ مت دکھانا جن پہ تیرا غضب
اور جن پہ اللہ تیری ناراضگی اتری، ایسے سے ہمیں بچا کے پھر ہر رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے شروع ہوئے رکوع میں جاتے جاتے تکبیر کو اس انداز میں کہو کہ اللہ کی عظمت تمہارے سامنے ہو، اللہ اکبر، یہ جا کے رکوع میں جب پہنچ جائیں اور ہمارا یہ جملہ پورا ہونا چاہیے۔ پھر جب پڑھیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی، سنی گیا تھا نا، اس کی سنی گئی ہے بڑی، اللہ نے سن لی، کس کی؟ من حمیدہ، جو اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، جو اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ ربنا ولک الحمد، اے مالک تیرے لیے تو ساری تعریفیں ہیں۔ پھر سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں، میرے رب تو بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی العظیم، تو بڑا عظمتوں والا ہے۔ تو اس انداز میں اس کو ہم سامنے رکھیں تو انشاءاللہ نماز میں بڑا دل لگے گا۔ اور خاص طور پہ اتحیات کے جملوں میں ذرا غور تو کریں، کیا خوبصورت ہمیں دعا دی گئی ہے، التحیات للہ۔ 3 طرح سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، زبان کے ذریعے، بدن کے ذریعے، مال کے ذریعے، تینوں کا ایک ہی جملے میں ذکر کر دی، التحیات للہ۔ اے اللہ تمام زبانی عبادتیں جتنی بھی کی جائے تیرے لیے تو ہیں، والصلوات، میرا پورا بدن یہ ہر طرح سے تیرے لیے حاضر ہے، والطیبات، میرا سارا مال تیرے لیے حاضر ہے۔ تو اس طرح ترجمے کو سامنے رکھ کر جب ہم نمازوں کو پڑھیں گے اور اس نیت سے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ حرم شریف میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بار بار ایک اعلان کیا جاتا ہے نماز سے پہلے، صلو صلاۃ مودع، الوداعی نماز سمجھ کے پڑھنا۔ تو آئیے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی خشوع خضوع و نماز عطا فرما، اس رمضان کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ صدائیں تیرے حرم شریف میں ہر وقت گونجتی رہتی ہیں، ہماری دعا کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دے یا اللہ۔ وہاں جتنے لوگ آج تک یہ دعا پڑھتے رہے یا اللہ اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے یا اللہ، اس میں ہمارا حصہ بھی شامل حال فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بھلی فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری آخرت بھی بھلی فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، اے کریم رب ہمیں جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما۔ یا عزیز یا غفار، اے ہر چیز پہ غلبہ پانے والے، اے گناہوں کی مغفرت فرمانے والے، یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری آنکھوں میں نمی پیدا فرما دے۔ یا اللہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قانون ہے، جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اے اللہ آج ہم در در پہ رو رو کے تھک چکے ہیں، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ اگر رمضان میں بھی ہماری آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ یا اللہ رمضان میں بھی تیری اتنی رحمت اور عشرہ رحمت چل رہا ہے، یا اللہ اس رحمت کے موقع پہ بھی اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیرے کاغذوں میں برے بن چکے ہیں۔ اے کریم رب اپنے کاغذوں میں ہمیں اچھا بنا دے، اے کریم رب اپنے کاغذوں میں ہمیں اچھا بنا دے۔ اے کریم رب تو اتنا کریم ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو تو نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ بیٹھا اور تیری رحمت کی بارش نازل نہیں ہو رہی، اور اعلان ہوتا ہے کہ جب تک یہ بیٹھا رہے گا رحمت کی بارش نازل نہیں ہوگی۔ اے کریم رب 2 نمبر اس نے توبہ کی، 2 نمبر لوگوں سے ڈر کے، لو خرجت ففزعت نفسی، اے کریم رب اگر میں یہاں سے اٹھ گیا تو لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گا، آج تک تو نے پردے فرمائے ہیں۔ اے ستار العیوب، اے غفار الذنوب آج بھی پردے فرما دے، مجھے رسوائی سے بچا دے۔ ابھی آنکھ کے کٹورے میں اس کے آنسو چھلکے بھی نہیں تھے، آنکھ کے کٹورے میں چل رہے ہیں اور تیری رحمت کی بارش نازل ہونا شروع ہوگی۔ اے کریم رب تیرے کلیم نے تجھ سے پوچھا کہ اٹھا بھی کوئی نہیں اور رحمت کی بارش بھی آ گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں۔ تو تیرے پیارے کلیم نے پوچھا ہے کون؟ تو تو نے فرمایا تھا
جب وہ نافرمان تھا تب نہیں بتایا، اب تو میرا ولی بن چکا ہے۔ اے کریم رب، تو نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو ایک آنسو کے اوپر اپنا ولی بنا دیا۔ ہم تو تیرے محبوب کے لاڈلے امتی ہیں، ہماری حالت پہ بھی رحم فرما دے۔ تیرے محبوب نے جن کے لیے ساری رات آنسو بہائے ہیں، اے کریم رب، بدر کے آنسو، احد کے آنسو، خندق کے آنسو، اے اللہ ان کے پورے گھرانے نے اپنی شہادتوں کو پیش کر دیا تیرے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوں کا واسطہ کہ ہمیں بھی آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، تجھے تیرے محبوب کے گھرانے کی قربانیوں کا واسطہ ہماری حالت پہ بھی رحم فرما کے ہمارے دلوں کو اپنی ذات کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ جو پہلا عشرہ رحمت کا شروع ہوا ہے، اے کریم رب ہمیں یہ رحمتیں برکتیں سمیٹنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو یوں سمجھائیں کہ جیسے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھائے۔ اے کریم رب شفیق بننے کی، رحیم بننے کی، کریم بننے کی توفیق عطا فرما، جیسے تو چاہتا ہے اس خوبیوں والا میرا بندہ اور میری بندی ہونی چاہیے، اس کی توفیق عطا فرما۔ گھروں میں یا اللہ میاں بیوی کے اتنے جھگڑے لڑائی چل رہی ہے، اس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ نکلتے نکلتے صبح خامن کبھی دو جملے ایسے کہہ دیتا ہے، سارا دن بیوی روتی رہتی ہے، واپس آتا ہے بیوی دو جملے ایسے کہہ دیتی ہے، ساری رات ٹینشن میں گزر جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک۔